بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 اور 5 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ آپ کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی، آپ کا کتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد کیوں نہ ہو جو کہ پورا نہیں ہو رہا، تو یقین رکھیں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی حاجت مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ خاص کلمات کا وظیفہ ہے، اور وہ خاص کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو مصیبت کے وقت نبیوں نے بھی پڑھا ہے، تو آپ اندازہ لگا دو کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کتنی بڑی برکت والا ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یا ارحم الراحمین ہر ایک مصیبت کے لیے اس مبارک نام کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی مشکلات ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس نام کے ورد سے آپ کی وہ مشکلات حل ہو جائے گی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ایک وقت ایک ڈاکو نے پکڑا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس مصیبت کے عالم میں یہ کلمات پڑھے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھا کہ حق تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا جس نے ڈاکوؤں کو قتل کر کے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ڈاکوؤں سے نجات دلائی۔ اب جب ایک اللہ کے نام کی اتنی بڑی فضیلتیں اور برکات ہوں تو ہمیں یہ موقع بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ان 2 تاریخوں میں یعنی 4 رمضان المبارک اور 5 رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کر کے اللہ سے جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے وہ مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر ایک جائز حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، کوئی بھی مقصد ہو لیکن یاد یہ رہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہو وہ جائز ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ دوسروں کو مصیبت پہنچانے کی نیت سے وظائف کرتے ہیں، یا دوسروں کو نیچا دکھانے کی حیثیت سے وظیفہ کرتے ہیں، تو یقین کریں ان وظائف کو کرنے کا پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کسی کو مصیبت کی نیت سے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وظیفہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 4 اور 5 رمضان مبارک کو کرنا ہے۔ ویسے تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی تاریخ کو، رمضان المبارک کی کسی بھی تاریخ کو یا عام تاریخوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس وظیفے کی برکت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب رمضان المبارک کی ہر تاریخ کے حوالے سے چونکہ ہم نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے، تو اس لحاظ سے ہم بالخصوص آپ کو 4 اور 5 رمضان المبارک کے حوالے سے یہ وظیفہ تجویز کر رہے ہیں، جبکہ آپ رمضان المبارک کی بھی کسی بھی تاریخ کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ باوضو ہو جانا ہے آپ نے، اور جب آپ افطار میں روزہ کھول لیں تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے،
اور سجدے میں آپ نے یہ کلمات دہرانے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین۔ اور آپ سجدے میں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 بار دہرائیں گے، اور پھر سجدے سے آپ اٹھ جائیں گے، اور دعا کا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، اس کو آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھا، سجدے میں چلے گئے، 3 بار آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے 11 بار درود پاک سجدے میں جانے سے پہلے پڑھنا ہوگا۔ جب سجدے میں جائیں گے تو صرف آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 بار پڑھنا ہے، اور جب پھر سجدے سے آپ اٹھ کر 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد تک، یعنی کم از کم 3 سے 4 منٹ تک آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں۔ استغفار کا کثرت سے ورد کرتے رہیں جب تک 2 سے 3 منٹ نہ ہو جائیں، یا پھر کم از کم 333 بار آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں۔ جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور دعا کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اس کو اپنانا چاہیے۔ مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم و غفور رب ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والی ذات ہے، تو ہی سب کی مدد کرنے والی ذات ہے۔ اور اس طریقے سے آپ اپنی الفاظ میں اللہ کی جتنی تعریف کر سکتے ہو کریں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک خاص طریقہ ہے اللہ کی تعریف کرنے کا، اور وہ تعریف کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھا جائے۔ جیسے یا رحمان ہو، اللہ کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، یا رزاق ہو، بیشتر ایسے نام ہیں اللہ کے جو اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ناموں کو پڑھ کر بھی اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔